آپ کیا اس بات کو مانیں گے کہ آپ سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کے اندر دو دھڑے تھے، کم از کم ظاہری طور پر نہیں لیکن دو گروپس ہیں. ایک میاں نواز شریف گروپ ہے جس کے اندر آپ بڑے علل اعلان کھڑے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو پورٹ فولیو تک نہیں دیا گیا. سر یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں بات تو سچ ہے. پرابلم یہ ہے کہ خواجہ صاحب نہیں میری عرض سن لیں، سینئر سیاست ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں عموماً نہیں کچھ کہا جاتا. یہ کیوں ہوا ہے آپ کے خیال میں، یہ جو آپ کو جواب دیا گیا؟ میں عرض کر رہا ہوں. میں کاشف ایک سیکنڈ یار، اگر اس کو اس طرح آپ کہہ دینا تو میں بالکل مان لوں گا آپ کی بات کہ جماعت کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف رائے ہوتی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رائے جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ ہر حال میں جو بیانیہ، جو جدوجہد پاکستان کے اندر 75 سالوں میں کوئی اور لیڈرشپ نہ کر سکی، آپ قوم کی آواز بنے اور قوم نے یہ سمجھا کہ اسی راستے پہ چلتے ہوئے پاکستان بہتر ہو سکے گا، یا ہمارا مہنگائی سے، بے روزگاری سے جان چھوٹ سکے گی، قرضوں سے جان چھوٹ سکے گی، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے گا. وہ ڈائریکشن جو نواز شریف دے رہے تھے اس پہ بہت بڑا حصہ مسلم لیگ کا سمجھتا تھا کہ اسی سے چلتے ہوئے ہم بہتری لا سکتے ہیں. لیکن اس بیان کو سن کے تو میاں صاحب آپ کی بات آپ بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ ڈائریکشن تھی جس پہ ہم چل رہے تھے، جس میں ووٹ کو عزت دینی تھی، اصول پہ کھڑے ہونا تھا، ماضی کے احتساب ہونے تھے. لیکن اب یہ پیغام آ رہا ہے کہ نہیں میاں صاحب، آپ وہ سمجھتے ہیں کہ سمجھدار آدمی تھے، لیکن آپ تو اپنی کاسٹ پر لیڈرشپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنی ریٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں، فلاسفر بننے شروع ہو گئے ہیں، ہار گئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا حوصلہ کریں، آپ ہار گئے ہیں، حوصلہ کرنا چاہیے ہار کے. یہ پیغام بھی تو کوئی کہہ رہا ہے تو دے رہے ہیں نا. یہ اس طرح تو نہیں آ جاتا یہ پیغام بھی. نہیں کاشف ایک سیکنڈ، مجھے نہیں علم کہ وہ بلکہ اگر مجھے جہاں تک یاد ہے کہ مجھے کبھی بھی یہ گمان نہیں تھا کہ حنیف عباسی صاحب بڑے عقل مند ہیں. مجھے کبھی یہ گمان نہیں تھا اور نہ میں غلط فہمی میں تھا. ہاں وہ ایک جماعت کے تربیت یافتہ تھے، بعد میں اس جماعت میں داخل ہوئے تو جذباتی ہیں، جذبات میں بات کر جاتے ہیں. مگر ان کو جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، میرے متعلق آئندہ بھی بات کریں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. ایک سیاسی کارکن کو بات کرنی چاہیے، میرے متعلق کریں یا کسی اور کے متعلق. ہاں مجھے جو تکلیف ہے بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ وزیر دفاع نے جو بات کی ہے وہ قومی امنگوں کی ترجمانی ہے. میاں صاحب کی مرضی سر، چلے یہ بتائیں میاں نواز شریف کی مرضی سے کی ہے سر؟ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے کی ہوگی؟ میری سن لیں کاشف عباسی صاحب، یقین جانے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی کی مرضی سے کی ہے، کسی کی مرضی کے خلاف کی ہے. میں نے ان کی وہ جو بات ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ تینوں اشخاص کو اسمبلی میں بلا کے پوچھا جانا چاہیے وجہ، آپ مجھے ہرا دیں، مجھے جتا دیں، میری قربانی دے دیں، میری قربانی لگے نہ لگے اس کو چھوڑ دیں، ہار گیا جیت گیا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. بھائی بات تو اصل یہ ہے کہ میرے جوان جو شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہیں، بات خواجہ آصف نے وہ کی ہے. انہوں نے جو کہا ہے کہ بھائی جو 3 لوگوں نے یہاں سے بندے چھوڑے جیلوں سے اور وہاں چائے کے کپ پہ اپنی فتح کا جشن منایا، وہ پالیسی، وہ فیصلے اگر ان کے تھے تو ان کا کیا دھرا آج کی جو رجیم ہے وہ بھگتے یا ان پہ انگلیاں اٹھیں، ہم کسی طور برداشت نہیں کریں گے. مجھے اچھا لگا وجہ کہ بھائی کہیں سے تو شروع کرو نا. لیکن ایسا تو کوئی ہے نا حکومت میں میاں صاحب جس کو اچھا نہیں لگا، جنہوں نے معیشت کا بیڑا گرک. ایک میاں جاوید لطیف صاحب معیشت کا بیڑا گرک، یہ تو وہی بات ہوگی نا. آپ کی یہ ساری باتیں تو ریکارڈ پہ آ گئی ہیں، آپ نے معیشت کی بات کی ہے، دہشت گردی کی وغیرہ وغیرہ، آئین اور قانون ساری. لیکن کوئی تو ہے جس کو اچھا نہیں بھی لگ رہا ہوگا نا. آپ کی حکومت کے اندر ہی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اندر ہی کوئی ہے جس کا نام شہباز شریف بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو اچھا نہیں لگ رہا. وہ وزیر اعظم ہے. آپ کو پتا ہے حنیف عباسی صاحب کا بڑا اچھا تعلق ہے لیڈرشپ کے ساتھ. سو یہ آپ کا خیال ہے ویسے ہی ہوگا یا لیڈرشپ کو بھی یہ پریشانی میں ڈال رہے ہیں آپ جیسے لوگ کہ یار بس کر دیں، کم ہو گیا ہے، حکومت ہم نے بنا لی ہے تو اس کو چلنے تو دیں، نہ یہ باتیں کریں جس کی وجہ سے پھر یو ٹرنز لینے پڑے، پھر پیچھے جانا پڑے.
نہیں دیکھیں، میں جو آپ جس صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً وہ جماعت میں پنڈی میں ان سے سینئر وہاں لوگ بیٹھے ہیں، جس طرح کے سینٹ کے امیدوار بھی ہیں، ناصر بٹ صاحب وہاں موجود ہیں. میں نے ناصر بٹ کب بات سینئر ہے کی تھی. ناصر بٹ کب حنیف عباسی سے سینئر ہے؟ کیا جی؟ بات کر رہے ہیں؟ ناصر بٹ صاحب اگر بنے تو پہلی دفعہ کہیں بنے، کچھ بنے تو سینئر اس وقت تو پنڈی میں سینئر ترین حنیف عباسی ہے. دیکھیں کاشف، نہیں اس طرح نہیں ہے. ان سے پہلے کے وہ مسلم لیگ کے اندر موجود ہیں، مگر کاشف الیکٹ ہونے سے، کسی اسمبلی میں پہنچنے سے بندہ سینئر نہیں ہو جاتا. سیاسی ورکر اصل ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں جماعت کے، وہ الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، وہی زبان ہوتی ہیں، وہی کان ہوتے ہیں، 14 سال وہی دماغ قید بھی ہوتے ہیں حنیف عباسی کو ہوئی تھی کا. سیاست کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں اس بات کو. وہی کرنا نا پولیٹیکل ورکر نے، اور کی کرے گا؟ نہیں میں جو میں نے کہا ہے، کیونکہ وہ ناصر بٹ سینئر ہے، میں نے ان کو کہا کہ حنیف عباسی صاحب کو اگر میں نے خود بھی فون کیا 2-3 دفعہ حنیف عباسی کو، میں نے یہ بات کلیئر کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کا حق ہے میرے پہ تنقید کرنا، کسی اور کا بھی حق ہو سکتا ہے، میرا بھی حق ہے کسی پہ کرنا، مگر اگر ان کو جماعت کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، جس طرح کے گجرانوالہ جلسے میں سٹیج پہ بیٹھے لوگوں کو کچھ نام جب لیے گئے تو وہ نیچے اتر کے کہتے ہیں میں نے سنا نہیں ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ان کو بلا کے ان کو سمجھائیں کہ کون سی بات آپ کو جو ہے وہ پارٹی کے اندر مختلف لگی ہے، وہ تاکہ ان کو سمجھا دیا جائے. مگر جو بات آپ کر رہے تھے، سوال آپ کر رہے تھے، میں اس پہ آتا ہوں دوبارہ سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے کیسے بھی اب حکومت بن گئی، ہم نے 18 ماہ جو حکومت کی، وہ بھی ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ ہمیں ایک طرف نظر آتا تھا کہ ملک خدا نخواستہ ڈوب رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی قربانی نظر آ رہی تھی. مگر